السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 57 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 58 ہے، جو آخری ویڈیو ہے، اور آج الحمدللہ 30 جنوری ہماری اس کتاب نفحۃ الادب کے ترجمے کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطبیب المحسن، محسن حکیم، طبیب کا معنی ڈاکٹر، حکیم اس کی جمع آتی ہے اطباء۔ کان احد الاطباء محبا للخیر، ایک حکیم بلائی پسند تھا، یعنی بلائی کو چاہنے والا تھا۔ رقیق القلب، رحم دل تھا۔ ایک حکیم بلائی پسند اور رحم دل تھا۔ رقیق القلب، رقیق کی معنی ہوتا ہے نرم، دل کا نرم، یعنی نرم دل والا، رحم دل تھا۔ اس کا الٹا آئے گا غلیظ القلب یا قاسی القلب۔ غلیظ القلب اور قاسی القلب، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے سخت دل، جس کے اندر رحم نہ ہو، ترس نہ ہو۔ محسنا الی الفقراء، اور غریبوں کا محسن تھا، خیر خواہ تھا۔ محسنا الی الفقراء یعنی غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا یا خیر خواہ تھا۔ احسن یحسن احسانا، الی کے صلے کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے احسن کما احسن الی من اساء الیک، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، احسن الی من اساء الیک، کہ جو آدمی تیرے ساتھ برا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ وَلَقَدْ أَحَبَّ الْإِنسَانَ حُبًّا جَمًّا، اور اسے انسانوں سے بڑی محبت تھی۔ جمن کا معنی بہت زیادہ، کثیرن کے معنی میں۔ حتیٰ کان ينفق جل مالہ علی الفقراء والمساکین، وہ حتیٰ کان ينفق جل مالہ، یہاں تک کہ وہ اس کا بہت سا مال فقراء کے اوپر اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ جلن کا معنی زیادہ۔ وَكَانَ يُخَصِّصُ مُعْظَمَ أَوْقَاتِهِ بِمُدَاوَاةِ الْفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَجْرٍ، وہ اپنے زیادہ تر اوقات کو، معظم اوقات یعنی زیادہ اوقات، اور وہ اپنے زیادہ تر اوقات غریبوں کا بلا معاوضہ علاج کرنے کے لیے مخصوص رکھتا تھا۔ یعنی اکثر اوقات وہ غریبوں کا علاج کرنے کے لیے بغیر اجرت کے، بلا معاوضہ، وہ خاص رکھتا تھا۔ وَكَثِيرًا مَا كَانَ يُعْطِيهِمْ مِنْ مَالِهِ مَا يَشْتَرُونَ بِهِ الدَّوَاءَ، اور بسا اوقات وہ ان کو دیتا تھا اس کے مال میں سے وہ جس کے ذریعے وہ دوا خریدے، یعنی اپنے مال میں سے کچھ مال ان لوگوں کو دیتا تھا تاکہ وہ دوا خریدے۔ زار ذلك الطبیب عاملا مریضا فی بیت، اس ڈاکٹر نے ایک گھر میں کسی بیمار مزدور کی ملاقات کی۔ فوجدہ یقاسی الآلام من التعطل والفقر، تو اس نے اس کو پایا، اس حال میں پایا کہ وہ بیکاری کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے درد جھیل رہا تھا۔ قاسا یقاسی، مقاسات کا معنی درد کو، مصیبت کو برداشت کرنا، جھیلنا، مصیبتیں اٹھانا۔ اس نے اس کو پایا کہ وہ درد برداشت کر رہا تھا، جھیل رہا تھا بیکاری اور غربت کی وجہ سے۔ تعطل یتعطل، تعطلن کا معنی بیکار ہونا، خراب ہونا، کام نہ کرنا۔
وقد عجز عن الانفاق علی بیتہ، اور تحقیق کہ وہ اس کے گھر پر خرچ کرنے سے عاجز ہو گیا تھا، یعنی اس کے گھر والوں پر خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ فحز الحزن فی قلبہ وتمکن منہ الضعف، غم نے اس کے دل میں اثر کیا۔ حز یحز حزن، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن حز الشیء فی صدرہ او قلبہ یعنی دل پر اثر کرنا۔ حز الشیء فی صدرہ یا فی قلبہ، دل پر اثر کرنا، دل میں چبھنا۔ یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا کہ غم نے اس کے دل میں اثر کیا، یعنی غم کی وجہ سے اس کا دل متاثر ہو گیا۔ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ الضَّعْفُ، اور کمزوری اس پر چھا گئی۔ تمکن یتمکن تمکنن، کسی چیز پر قادر ہونا، قابو پانا، حاصل کرنا۔ تو یہاں پر یوں کہیں گے کہ کمزوری نے اس پر قابو پا لیا، یعنی اس کو کمزوری لاحق ہو گئی۔ وَكَانَتْ حَاجَتُهُ إِلَى الْغِذَاءِ أَشَدَّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الدَّوَاءِ، اور غذا کی یعنی خوراک کی اس کی ضرورت یہ زیادہ سختی تھی اس کی دوا کی ضرورت سے، یعنی دوا کے مقابلے میں زیادہ ضرورت اس کو خوراک کی تھی۔ خرج الطبیب متعلما وطلب إلى امرأة العامل أن ترافقه لتحضر الدواء لزوجها، ڈاکٹر درد مند ہو کر نکلا، متعلمن کا معنی دکھ کی حالت میں، دکھے دل کے ساتھ ڈاکٹر نکلا۔ یہ متعلمن یہ ڈاکٹر کا حال بنے گا، یہ حکیم کا حال بنے گا۔ ڈاکٹر نکلا دکھی ہو کر۔ وطلب إلى امرأة العامل أن ترافقه، اور اس نے مزدور کی عورت سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ رافق یرافق مرافقتن کا معنی ساتھ چلنا، ساتھ رہنا، ہمراہ چلنا۔ لتحضر الدواء لزوجها، تاکہ وہ اس کے شوہر کے لیے دوا حاضر کرے۔ وأخذت المرأة منه الدواء فإذا هو صندوق صغير الحجم ثقيل الوزن، عورت نے اس سے دوا لی، بس اچانک وہ ایک باکس تھا جو سائز میں چھوٹا تھا۔ صغیر الحجم، حجم کا معنی سائز، سائز میں چھوٹا تھا۔ ثقیل الوزن، وزن میں بھاری تھا، یعنی چھوٹا سا، سائز کے اعتبار سے چھوٹا لیکن وزن کے اعتبار سے بھاری تھا، ایسا باکس مطلب اس نے دیا۔ فسألته عن طریقۃ استعمالہ، تو اس عورت نے حکیم سے اس کے استعمال کے طریقے کے بارے میں پوچھا۔ فأجابها أن طریقۃ الاستعمال مکتوبۃ فی ورقۃ داخل الصندوق، تو حکیم نے اس کو جواب دیا کہ استعمال کا طریقہ باکس کے اندر کاغذ میں لکھا ہوا ہے۔ اس باکس کے اندر ایک کاغذ ہے، اس میں استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ وَنَصَحَهَا بِأَن لَا تَفْتَحَ هَذَا الصُّندُوقَ إِلَّا فِي بَيْتِهَا أَمَامَ زَوْجِهَا، اور اس نے اس کو نصیحت کی کہ یہ صندوق نہ کھولے، یہ باکس نہ کھولے مگر اس کے گھر میں اس کے شوہر کے سامنے، یعنی یہ نصیحت کی، یہ ہدایت دی کہ اپنے شوہر کے سامنے گھر کے اندر ہی اس باکس کو کھولے۔ فلما وصلت الزوجة إلى المنزل فتحت الصندوق أمام زوجها فوجدته ملآن بقطع من الفضة، اور جب یہ بیوی گھر کی طرف پہنچی، اس کے شوہر کے سامنے باکس کو کھولا تو اس نے اس کو چاندی کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا پایا، چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا پایا۔ قطعتن کی جمع قطعن یعنی ٹکڑا، یہاں پر مراد سکے، چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا پایا۔ ملأ یملأ، ملأن کا معنی بھرنا، یہ ملآن یعنی بھرا ہوا۔ ووجدت ورقۃ کتب علیہا یؤخذ منہ وقت الحاجۃ، اور اس نے ایک کاغذ پایا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ یؤخذ منہ وقت الحاجہ، یہ لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس میں سے لیا جائے۔ وکانت هذه النقود کل ما عند الطبیب، اور یہ پیسے وہ پورے کے پورے جو ڈاکٹر کے حکیم کے پاس تھے۔
یعنی حکیم کے پاس جو کچھ مال تھا وہ صرف وہ یہی سکے تھے، یعنی اس کے پاس جو کچھ سکے تھے سب کے سب دے دیے، کل کے کل دے دیے۔ وکانت هذه النقود کل ما عند الطبیب، اور یہ سکے وہ پورے کے پورے تھے، وہی تھے جو حکیم کے پاس تھے۔ رأى الرجل هذه النقود فنهض من سريره، آدمی نے ان سکوں کو دیکھا تو اپنی چارپائی سے اٹھا، وذهب الى السوق، اور وہ بازار کی طرف گیا، واشترى ما يحتاج الیہ منزلهم، اور اس نے خریدی وہ چیزیں جس کی طرف اس کی مکان کو ضرورت تھی، یعنی اس مکان والے کو، منزلهم یعنی گھر کے اندر جو چیزیں جو گھر کے اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں اس نے خریدی۔ واشترى ما يحتاج الیہ منزلهم، اور اس نے خریدی وہ چیزیں جس کی طرف اس کا گھر محتاج تھا۔ وسرعان ما عادت الیہ الصحۃ، اور جلد ہی اس تندرستی اس کی طرف لوٹ آئی۔ وظہرت علیہ امارات العافیہ، اور عافیت کے آثار یعنی نشانات آثار اس کے اوپر ظاہر ہو گئے۔ وکان دائما یتحدث بفضل هذا الطبیب علیہ واحسانہ الیہ، اور وہ ہمیشہ اس ڈاکٹر کی اس کے اوپر مہربانی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی اس ڈاکٹر کی اس حکیم کے اس پر مہربانی اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، وہ ہمیشہ اس کو بیان کرتا رہتا تھا۔ وکان دائما یتحدث بفضل هذا الطبیب علیہ واحسانہ الیہ، اور ہمیشہ، دائمن کا معنی ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ اس ڈاکٹر کی اس کے اوپر مہربانی اور اس کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ اس کو بیان کرتا رہتا تھا۔ التاجر الخائن، بددیانت تاجر، خیانت کرنے والا تاجر۔ ذهب احد الناس الى تاجر توسم فيه الامانۃ، ایک آدمی لوگوں میں سے یعنی ایک آدمی ایک تاجر کے پاس گیا جس میں اس نے امانت دیکھی۔ توسم یتوسم، توسمن کا معنی کسی میں کوئی چیز تارنا، عقل و فراست سے جان لینا یا علامت سے پہچاننا۔ جیسے یہ جملہ کہاں جاتا ہے، توسم فیہ الخیر، اسے اس میں خیر نظر آئی۔ توسم فیہ الخیر، اسے اس میں خیر نظر آئی، تو یہاں پر توسم فیہ الامانہ، اسے اس میں امانت نظر آئی۔ ایک آدمی تاجر کے پاس گیا جس میں اس نے امانت کو دیکھا، یعنی اسے امانت نظر آئی، یعنی ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ امانت دار آدمی ہے۔ وقال له انی ذاہب للحج وساغیب 50 یوما، اور اس نے اس کو کہا بلا شبہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور عنقریب 50 دن غائب رہوں گا۔ فإن شئت احتفظت بمبلغ هذا عندك وهو 90 دینارا، اگر تو چاہے تو میری یہ رقم اپنے پاس تو محفوظ کر لے، اور وہ 90 دینار ہے۔ مبلغن کا معنی مقدار، رقم، اگر تو چاہے تو میری یہ مقدار، میری یہ رقم تیرے پاس محفوظ کر لے، اور وہ 90 دینار ہے، یعنی اس سے درخواست کی کہ اگر آپ چاہے تو یہ امانت کے طور پر آپ کے پاس یہ رکھ دے۔ فقال التاجر علی الرحب والسعة، تو تاجر نے کہا بخوشی، علی الرحب والسعة اس کا ترجمہ ہوگا بخوشی، بسرو چشم قبول کردم، یعنی خوشی سے قبول کر لیا۔ وعاد الحج حاج مسرورا بحجہ، اور حاجی خوش ہو کر لوٹا، اس کے حج سے خوش ہو کر لوٹا، اس کا حج کر کے خوشی سے لوٹا۔ وذهب الى التاجر يطلب ماله، اور وہ تاجر کے پاس گیا تاکہ اس کا مال مانگے، اس کے مال کا مطالبہ کرے۔ فانکر التاجر ان له مالا عنده، تو تاجر نے انکار کر دیا اس بات سے کہ اس کے پاس مال ہے، یعنی تاجر نے انکار کر دیا، اس کو کہہ دیا کہ میرے پاس تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ فخرج حزینا،
تو وہ غمگین ہو کر لوٹا. یہ حزینن یہاں پر حال بنے گا. وہ غمگین ہو کر نکلا. خرج کمنا نکلا. فخرج حزینن پس وہ غمگین ہو کر نکلا. وشکا ذلک الی صدیق لہ ذکی اور اس نے اس کی شکایت کی اس کے ایک ہوشیار دوست کے پاس. صدیق ان کی صفت ہے ذکیٌ، اس کا ایک ہوشیار دوست تھا، اس کے سامنے اس کی شکایت کی. فقال لہ اکتم امرک تو تیرے معاملے کو چھپا. اس نے اس کو کہا تو تیرے معاملے کو چھپا. قتم یکتم قتمن و کتمانن چھپانا. واتفق معه على حیلة یسترد به امانتہ اور اس نے اس کے ساتھ اتفاق کیا ایک ہیلے پر، ایک تدبیر پر جس کے ذریعے وہ اس کی امانت کو لوٹا دے، وصول کر لے، جس کے ذریعے وہ اس کی امانت کو وصول کر لے. فذهب الصديق الى التاجر یہ دوست تاجر کے پاس گیا. وأوهمه أنه يريد أن يودي عنده مالا يقدر ب5 أرطال ذهبا اور اس نے اس کو یہ وہم دلایا کہ وہ چاہتا ہے، یعنی یہ خیال دلایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال امانت رکھ کے جن کی قیمت کا اندازہ 5 رطل سونا ہے. اس نے اس کو خیال دلایا کہ وہ اس کے پاس اتنا مال امانت رکھنا چاہتا ہے کہ جن کا اندازہ لگایا جاتا ہے 5 ارطال 5 رطل سونا، یعنی اس کی مقدار، اس کی مالی قیمت اتنی ہے 5 رطل سونا. رطلن اور رطلن ایک وزن یا پیمانہ جو 64 تولہ دیر ماشا کے برابر ہوتا ہے، 398 گرام اور 34 ملی گرام. رطل یہ مختلف ملکوں میں مختلف وزن و مقدار کا ہوتا ہے. مصری رطل 12 اوقیہ کے برابر ہے اور 1 اوقیہ 12 درہم کے برابر، اور 1 درہم 3 ماشا اور 1 رتی سے قدر زائد یعنی 3 گرام اور 62 ملی گرام. اس کی جمع آتی ہے ارطالن. فاشتد التاجر سرورا تاجر بہت خوش ہو گیا. واظہر انہ اکثر الناس امانتاً اور اس نے ظاہر کیا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ امانت دار ہے. وفی اثناء الحدیث دخل صاحب الامانت الاولی وطلبها اور باتوں کے دوران امانت والا پہلی امانت والا جو تھا پہلی امانت والا وہ داخل ہوا اور اس سے امانت کا مطالبہ کیا. فحب التاجر مسرعا وسلم الیہ ایاہ تو یہ تاجر جلدی جلدی کھڑا ہوا اور اس کو وہ امانت حوالے کر دی. سلم الیہ کے صلے کے ساتھ سپرد کرنا، حوالے کرنا. حبہ یا حبو کا معنی ایک معنی ہوتا ہے ہوا کا چلنا، اور حبہ من النوم نیند سے بیدار ہونا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے کتاب اذا حبت ریح الایمان جب ایمان کی بادیں بہاری چلی، عربی کے اندر ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. اس کا ترجمہ بھی ہو گیا جس کا نام ہی ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی. تو حبہ یا حبو کا معنی ہوا کا چلنا بھی آتا ہے، اور حبہ من النوم نیند سے بیدار ہونا، اور حبہ کا معنی ایک معنی تیزی کرنا. جیسے یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے تیزی کے ساتھ جلدی جلدی وہ تاجر کھڑا ہوا، اس نے جلدی کی اور اس کی امانت اس کے حوالے کر دی. وما کاد یفعل حتی انصرف الرجلان ساخرین اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے یہاں تک کہ دونوں آدمی مذاق کرتے ہوئے لوٹ گئے. ساخرین یہاں پر حال بنے گا الرجلان کا جو فاعل ہے، یعنی وہ یہ نہیں کر پایا تھا، یعنی جیسی امانت حوالے کر دی تو وہ دونوں اس کی مذاق کرتے ہوئے لوٹ گئی. فندم التاجر علی ما فعل تو یہ تاجر یعنی یہ بیپاری اس چیز پر پشیمان ہوا جو اس نے کیا. وعرف الناس امرہ اور لوگوں نے اس کے معاملے کو جان لیا. فانصرفوا عنہ وقصدت تجارتہ پس وہ ان سے پھر گئے، ان سے لوٹ گئے اور ان کی تجارت ماند پڑ گئی. قصد یقصد قصادن و قصودن کسی چیز کا گاہک نہ ہونا یا کم ہونا، نہ چلنا، مانگ نہ ہونا.
قاصدن اور قصیدن یعنی جس کی مانگ نہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے سلعتن قاصدتن یعنی نہ بکنے والا سامان۔ قاصدن یہ رائجن کی ضد ہے، رائجن کا معنی رائج اور قاصدن کا معنی غیر چالو، وہ چیز جس کی بازار میں مانگ نہ ہو اس کو کہتے ہیں قاصدن۔ تو سلعتن قاصدتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا سامان جس کی مارکیٹ میں مانگ نہ ہو، بازار میں مانگ نہ ہو۔ وقصدت تجارت ہو اور اس کی تجارت ماند پر گئی، یعنی کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا اس کا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا آخری سبق، یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا آخری ویڈیو۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کس قسم کا ویڈیو چاہتے ہیں، گرامر کی لائن کا، کسی کتاب کے ترجمے کا، یا چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہونے کا۔ جس قسم کا ویڈیو آپ چاہتے ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ میں اس اعتبار سے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں۔ کمنٹ دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس قسم کے ویڈیو بنانا چاہیے۔ اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے اور اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔